حیدرآباد شہر میں موجودہ حالات قتل و غارت گری کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر جامع مسجد دارالشفا میں مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ کی صدارت میں علماء اکرام و مشائخ اعظام و معززین کے ایک مشاورتی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ قاتلوں کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے اور اصلاح معاشرے کا کام محلہ واری سطح پر کیا جائے۔ اس ضمن میں مولانا جعفر پاشا نے 5 نکاتی تجاویز بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں قتل و غارت گری کے روک تھام کے لیے محلہ واری سطح پر کمیٹیاں تیار کرتے ہوئے زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ محلے کے مشتبہ افراد و نوجوانوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اصلاح کی جانی چاہیے۔ نوجوانوں کے رات بھر جاگنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وارڈ ممبر و کارپوریٹر سے رجوع ہو کر نوجوانوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا کہ ہر مکتب فکر کے علماء اکرام کے ذریعے ہر محلے میں اصلاحی معاشرہ پروگرامز کا انعقاد کیا جانا چاہیے، جس کی تمام شرکاء نے تائید کی۔ پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور علماء اکرام کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جامع مسجد دارالشفا میں ماشاءاللہ علماء کرام اور مشائخین کرام کے ساتھ ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ ہر محلے میں ایک محلے واری کمیٹی بنائی جائے گی اور تمام محلے والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا جائے گا، نوجوانوں کو بلا کر، کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کیونکہ قوانین بھی بڑے سخت آ گئے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں جو ہمارے لیے مصیبت بنتا ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے گھروں میں وقت زیادہ سے زیادہ رہے، اور راتوں کے جو بیکار دوستانہ ہے آپ کا، چبوتروں پہ بیٹھنا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح ہے، اس میں احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے محلوں میں بہتر سے بہتر انداز میں اپنے محلے کے اندر رہا کریں، اور ایسا کوئی ہمارے سے عمل نہ ہو جو اڑوس پڑوس کے لیے بھی مصیبت بنے۔ آج کے اجلاس میں جو باتیں طے ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ ہم ایک رجسٹر بنائیں گے اور ہر محلے میں ہر مسجد کمیٹی کے ساتھ اس کو جوڑیں گے، ہر مکتب فکر کے اس میں آدمی کو لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جس انداز سے ہو ہم محلے والوں کی اصلاح کریں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پہلے تو یہ بات طے ہو چکی ہے، اب اجلاس نہیں رہے گا، بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ہم کمیٹی والے ہیں اور کمیٹی بنانے کے خواہش مند وہ اسلامیہ منزل میں آ کے ملاقات کریں گے، یا ہم ان سے ملاقات کریں گے، تو ان محلوں میں ہمارے علماء کرام کو ایک ایک ہفتہ یعنی مہینے میں ایک آدھ وقت وہاں میٹنگ رکھی جائے گی، اور وہاں ان کو بٹھا کر وہاں کے نوجوانوں کو ان سے نصیحت کروایا جائے گا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جامع مسجد دارالشفا میں محترم جعفر پاشا صاحب کی نگرانی میں اور ان کے کال پر علماء کرام اور مشائخین اعظام، مختلف تنظیموں سے وابستہ افراد کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہر کے مختلف حالات، جو شہر کے تشویشناک حالات، گزشتہ 1 مہینے سے قتل کے حالات، پھر راتوں کے مسلم نوجوانوں کے دیر تک جاگنے، اور خاص طور پر پولیس والوں کا ان کے ساتھ رویہ، ان تمام باتوں کا یعنی نوٹ لیا گیا، اور پھر یعنی اس کو زیر بحث لایا گیا۔ وہ ہر قسم کا شوق دیتے ہیں، اور ایک ایک بچے کے ساتھ میں 50-50 100 بچے ہوتے ہیں، گینگز بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوسائٹی برباد۔ یوسف گڑے کا پرسوں کا واقعہ آتا ہے، اس کے اندر 16 سال کا بچہ، انٹرمیڈیٹ کا بچہ، جس کا باپ بھی روڈی شیٹر ہے، وہ بچہ نکل کر کے ایک اپنے ساتھی کا مرڈر کرتا ہے 8 بچوں کو لے کر۔ تو کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ اولادیں پیدا کرتے رہے؟ ان کی نماز جنازہ روکنی چاہیے کہ مسلمانوں کی مسجد میں نہیں چاہیے، کہیں کسی گراؤنڈ میں پڑھا لے کے ان کے گھر والے دفن کر لینے دیجیے۔
मुसलमानों के कब्रस्तान में इसलिए दफन न करें कि उनके ऊपर लानत बरसते रहती है, आजू बाजू के खबरें मुतासिर हो सकती हैं। जब अल्लाह वालों के बाजुक दफन होने से रहमत बरसती है तो ये कातिलों के बाजुक दफन होने से मुतासिर हो सकते हैं खबरें। इस वजह से उनको नहीं दफन करनी चाहिए, बड़ा कदम उठानी चाहिए, वरना नरम कदम से नहीं होगा। और हुकूमत को बोल करके इनको कोई और सज़ा नहीं, इनकी नसबंदी करा दी जाए ताकि इनकी औलादें ना हो। इनकी औलादों से ये भी खुद कत्ल करते हैं, बाद वालों को सिखाते हैं कत्ल। तो ऐसे बड़े कदम उठानी चाहिए। ये दो बातें हुई। तीसरी बड़ी अहम बात यहाँ पर ये हुई कि नौजवान रातों में जागते हैं, बेराहरवी का शिकार हैं और आम नौजवान बड़े परेशान हैं। तो मैं यहाँ पर एक तजवीज़ पेश किया कि सिर्फ नौजवानों को जल्दी आकर सो जाओ बोलने से नहीं होगा। मुसलमान मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हैं, तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट पेश करना होगा। जो नौजवानों को रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, बेकारी है, ये दिन तमाम सोते हैं और रात में जागते हैं, इनके लिए ये होनी चाहिए। ऐसे मैंने मिसालें पेश की है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे शहर और ऐसे रियासतें मौजूद हैं जहाँ पर बाज़ हमदर्द लोगों ने ऐसे आवारा लोगों के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ लगाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मजलिस और इस मीटिंग के बारे में आप हज़रात के इल्म में ये बात होगी कि इस वक्त शहर में जो क़त्ल गारत गिरी की वारदातें ख़ासकर मुसलमानों के अंदर हो रही हैं, पे दर पे कई वाक़यात इन 2 हफ़्तों के दरमियान पेश आए। इसके सद्देबाब के सिलसिले में, इस लानत को दूर करने के सिलसिले में हमारी अपनी मजहबी, समाजी, मिली क्या ज़िम्मेदारियां हैं जिसके ज़रिए से हम इस लानत पर काबू पा सकें। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों ने राय दी और मजहबी एतबार से इसका ताल्लुक़ समाजी और क़ानूनी एतबार से भी है। मजहबी एतबार से आम तौर पर ये तबका दूर होता है, इनका न मस्जिदों से ताल्लुक़ होता है न उलमा से ताल्लुक़ होता है। इनमें अक्सरियत ऐसी है जो जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ती। इसलिए इस प्लेटफार्म से इन तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अगर महल्ले के कुछ लोग फ़िक्र करें और उन्हें इल्म हो तो वो मुलाकातें करके इस सिलसिले में कुछ कोशिश कर सकते हैं। वैसे इस सिलसिले में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेहिस बनी हुई है वो है इस सिलसिले में पुलिस का रवैया और अदालतों का रवैया। ऐसे वकला हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि मैं आपको ज़मानत दिला दूंगा और आप पर जुर्म साबित नहीं हो सकेगा। तो ये एक वजह है कि लोग इस किस्म के जराइम करते हैं और फिर अदालतों से बच जाते हैं। अगर इस सिलसिले में पुलिस अपना जो उसका हक़ है, ज़िम्मेदारी है, वो अदा करे और अदालतों में सही फ़ैसले हों तो बहुत हद तक इस लानत से इल्लत इस्लामिया को और इंसानियत को बचाया जा सकता है।